خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، جنت کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روزہ رکھنے میں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، مدینہ میں رمضان کی خوشیاں ہر طرف پھیل رہی تھیں۔ سحری کی تیاریاں جاری تھیں، مگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر خاموش اور ساکت تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری رات عبادت میں گزاری، اور جب سحری کے وقت کھانے کے لیے آگے بڑھیں تو دیکھا کہ گھر میں صرف ایک بوند پانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے تھوڑا پانی پیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں یہ روزہ تیری ہی رضا کے لیے رکھ رہی ہوں، اگر تو ہمیں تنگی میں بھی رکھتا ہے تو وہ بھی تیری رحمت ہے۔ جو ہی یہ دعا ختم ہوئی، مسجد نبوی سے فجر کی دلکش اذان کی آواز گونجنے لگی، جو گویا پورے مدینہ کو عبادت کے لیے جگا رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا ہو چکی تھی، مدینہ کے آسمان پر سورج جھانکنے لگا تھا، کچھ صحابہ مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ تاجر روزی کمانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزگار کی تلاش میں گھر سے روانہ ہوئے۔ ادھر جیسے جیسے دن چڑھتا جا رہا تھا، ویسے ہی بھوک کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی پانی کے سوا کچھ نہ کھایا تھا، پھر بھی وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ اسی وقت حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی معصوم آواز میں بولے، امی جان، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دیں، اب تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا دل تڑپ اٹھا، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکیں۔ پھر بھی اپنے بچوں کے سامنے مسکراتے ہوئے فرمایا، بیٹا، یہ دنیا تو بس ایک آزمائش ہے، تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ تمہارے ابو جان کچھ کھانے کا انتظام کر کے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوش ہو کر چلے گئے، لیکن بے چینی سے افطار کے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی، سر ہلکا ہلکا چکرانے لگا تھا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو ہی ہمارا رزق عطا کرنے والا ہے، اے اللہ، ہمیں رزق عطا فرما، ہمارے بچوں کو تکلیف برداشت کرنے کی طاقت دے اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔ اس سخت آزمائش کے باوجود ان کے دل میں نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی مایوسی، بلکہ صرف صبر اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محنت اور رزق کی تلاش۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک کوئی کام نہیں ملا تھا۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ آ چکا تھا، تپتی دھوپ اور گرمی مدینہ کی زمین کو جلا رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کی یاد آئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخرکار وہ ایک صحابی کے گھر گئے اور سلام کر کے بولے، بھائی، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیا آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا، یا علی، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ضرور تمہارے لیے رکھتا، لیکن میرے گھر میں بھی کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، میں خود بھی بھوکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہو گئے، پھر اس صحابی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یقیناً اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔ اس کے بعد وہ پھر سے کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ شہر کے کنارے ایک امیر تاجر رہتا ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں تو شاید کوئی کام مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس امیر تاجر کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کی رحمت اور جنتی کھانا۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر کھڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ٹھیک اسی وقت حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوک کی شدت برداشت نہ کر سکے اور آہستہ آہستہ اپنی ماں کے پاس آ کر معصوم آواز میں کہنے لگے، امی جان، ابو جان کب گھر آئیں گے؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل درد سے بھر گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کو تسلی دی، بیٹا، تھوڑا صبر کرو، یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔
उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस अमीर ताजिर के घर पहुंचे और सलाम करके कहा, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूं। वो अमीर ताजिर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूरों के बाग में कुछ काम है। तुम वहां चंद घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कुछ खजूरें दे सकता हूं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फौरन इस काम को कबूल कर लिया। उन्होंने दिन भर सख्त मेहनत की, यहां तक कि ताजिर का काम पूरा हो गया। इसके बदले ताजिर ने उन्हें कुछ खजूरें दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तो ही हमारा रिज्क अता करने वाला है। अगर तो हमें आजमाता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। ये कहते हुए वो तेजी से घर की तरफ रवाना हो गए। इफ्तार की सखावत और जन्नती इनाम। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्हों घर पहुंचे तो मदीना का आसमान गहरे सुर्ख रंग में रंग चुका था। मस्जिद नबी से अजान की आवाज गूंज रही थी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ चंद खजूरें और पानी था, मगर फिर भी अल्लाह की रहमत से घर भर गया। जैसे ही वो इफ्तार करने लगे, दरवाजे पर एक भिखारी आकर कहने लगा, माँ, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, बरा करम मुझे कुछ खाने को दे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन अपने शौहर से कहा, मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भूखे को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला उन्हा मुस्करा कर बोले, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्हों जज्बाती हो गए। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ, मेरे महबूब की बेटी फातिमा ने जिस तरह सब्र किया है, अब उनके लिए जन्नत से खाना ले जाओ। और यूं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नती खाने के साथ हाजिर हो गए। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया और उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए।